بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ شکریہ۔ میں میٹرک میں تھی جب میرے سے بڑی بہن کی منگنی ہو گئی۔ اس کے منگیتر کی آمد پر وہ گھر میں چھپتی پھرتی، لیکن جیجا جی کی نظریں انہیں ڈھونڈ ہی لیتی۔ بہت مرتبہ میری منت سماجت بھی کرتے کہ بس 5 منٹ کے لیے بات کروا دو۔ میں نے بہت مرتبہ ان سے آئس کریم کھائی، کلفٹن گئے، بلکہ یہ کہیں کہ انہیں دونوں ہاتھوں سے لوٹا۔ لیکن کمال بھائی بھی کمال کے انسان تھے۔ آپی کی بس ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہر ہفتے گھنٹوں کا سفر کر کے آ جاتے۔ خیر، آپی جیسی خوبصورت اور خوبصورت لڑکی کے لیے کم از کم اتنا پیار کرنے والا ساتھی تو بنتا تھا۔ کمال بھائی اپنے گھر میں سب سے بڑے تھے۔ ان کے والد صاحب جب وہ میٹرک میں تھے تب وفات پا چکے تھے۔ باپ کی وفات کے بعد انہوں نے دن رات ایک کر کے اپنے والد صاحب کے کاروبار کو سنبھالا اور اب وہ اپنے چھوٹے سے شہر کے ایک جانے پہچانے انسان تھے، جن کی وجہ شہرت ان کی بہترین کاروباری ساکھ اور ایمانداری تھی۔ آپی کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ میرے بابا نے اس کی شادی پہ کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپی شروع سے ہی بہت سگڑ، کم گو خوبصورت تھی۔ میں خوبصورتی میں تو خیر آپی سے بھی 2 ہاتھ آگے ہی تھی، اور اس کی وجہ میری امی اور ننہال کا حسن تھا، لیکن گھرداری میں بالکل صفر۔ مجھے بننا سنورنا، گھومنا پھرنا، ہنسنا بولنا پسند تھا۔ میرے چنچل مزاج سے امی اکثر پریشان ہو جاتی، لیکن بابا ہمیشہ میرا ساتھ دیتے کہ خود ہی وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپی کی شادی کے بعد تو جیسے مجھے شوخی و شرارت کا اجازت نامہ مل گیا۔ ایک بھائی تھا جو میرے سے کافی چھوٹا تھا۔ انہی دنوں میں میرا داخلہ کالج میں ہو گیا۔ اب تو مجھے اور بھی زیادہ پر لگ چکے تھے۔ سہیلیاں ساری بڑے گھروں کی اور بگڑی ہوئیں۔ ان کے پسندیدہ کاموں میں فلمیں، لڑکے، ڈرامے، فیشن اور ہوٹلنگ تھی۔ ایسے ہی ایک مرتبہ ہم لوگوں نے آؤٹنگ کا پروگرام بنایا۔ ہمارے گروپ میں ایک لڑکی گاڑی میں آئی تھی، جس کی گاڑی اس کے انتظار میں کالج سے باہر رکی رہتی، کیونکہ اس کا گھر بہت دور تھا۔ ہم لوگ جب بھی آؤٹنگ کا پروگرام بناتے، فضیلہ کی گاڑی پہ ہی نکلتے۔ اس دن ڈرائیور کو کالج میں ہی رکنے کا کہہ کر فضیلہ نے اپنے کزن قاسم کو بلوا لیا۔ قاسم نے ڈرائیور کو ادھر ہی رکنے کا کہا اور اپنی گاڑی کا دروازہ ہم 5 لڑکیوں کے لیے کھول کر کھڑا ہو گیا۔ آپی کی شادی کے بعد جیسے میرے خیالات ایک دم سے بدل گئے تھے۔ مجھے بھی اب کوئی ایسا انسان چاہیے تھا کہ جو میرا انتظار میں گھنٹوں بیٹھا رہے، میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے آنکھیں بچھائے، میری ایک ایک ادا پہ سو جان سے قربان ہو۔ قاسم کو دیکھتے ہی میرے دل نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی آپی کی شادی پہ کتنے ہی کزنز نے مجھے متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کوئی بھی دل کے دروازے پر دستک دینے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ لیکن قاسم کی ڈریسنگ، اس کا ہیئر سٹائل، اس کا لگایا ہوا پرفیوم، اس کی کلائی کی ڈائمنڈ والی گھڑی، قاسم ہر لحاظ سے ایسا تھا کہ کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ جب ہم لوگ گاڑی میں بیٹھنے لگے تو اس نے مجھے آتے دیکھا تو فرنٹ سیٹ کا دروازہ میرے لیے کھول دیا۔ میں ایک بہت روایتی گھرانے کی لڑکی تھی، لیکن میں اپنی ہمت پہ آج تک حیران ہوتی ہوں کہ میں کیسے اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس دن ہم لوگوں نے بہت مزے کیے۔ پہلے لانگ ڈرائیو پہ گئے، پھر جوس وغیرہ پیا اور چھٹی کے ٹائم تک کالج واپس پہنچ گئے۔ اس شام کے بعد قاسم نے فضیلہ سے میرے گھر کا نمبر لے کر میرے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے آپی کو سب کچھ بتایا اور اپنی پسندیدگی بھی قاسم کے لیے بتا ہی دی۔ آپی نے کہا اگر وہ واقعی تمہارے ساتھ مخلص ہے تو اپنے گھر والوں کو بھیجے، لیکن میرے امی ابو نے ان کے گھر والوں سے ملنے کے بعد نہ صرف انکار کر دیا بلکہ میری شادی جلد از جلد کرنے کی کوشش شروع کر دی۔
میں نے بہت کوشش کی کہ گھر والوں کو سمجھا سکوں کہ میں قاسم کو دل و جان سے پسند کرتی ہوں، اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ خوش نہیں رہ سکوں گی۔ پھر ایک دن بابا نے مجھے بہت پیار کیا اور مجھے سمجھایا کہ ہم تمہاری خوشی کے دشمن نہیں ہیں۔ چند سال پہلے تک وہ متوسط سے بھی کم تر طبقے سے تعلق رکھتے تھے، ہمیں ان کی غریب ہونے پر قطعاً اعتراض نہیں، لیکن اس کا باپ ایک ایسے محکمے میں جہاں رشوت کی ریل پیل ہے، چند ہی سالوں میں ان لوگوں نے یہ سب کچھ حاصل کر لیا۔ جہاں تک بات قاسم کی ہے، اس نے میٹرک بھی بڑی مشکل سے پاس کیا ہے۔ اس میں اس کے علاوہ اور کوئی خوبی نہیں کہ وہ ایک رشوت خور باپ کا امیر بیٹا ہے۔ مجھے سب گھر والوں نے مل کر بلکہ باندھ کر میرا رشتہ آپی کے دیور سے طے کر دیا۔ وہ شریف سا لڑکا جو سارا دن کتابوں میں سر گھسائے بیٹھا رہتا تھا، نہ اس نے کبھی اچھی ڈریسنگ کی، نہ اچھا ہیئر سٹائل بنایا، نہ قیمتی پرفیوم لگائے، نہ اسے اچھی گفتگو کا کوئی سلیقہ تھا۔ مجھے اس کی دلہن بنا کر اس کے سنگ روانہ کر دیا گیا۔ میں آج اعتراف کرنا چاہتی ہوں کہ شادی کے ابتدائی سالوں میں نے جمال کو بہت ٹف ٹائم دیا۔ جو دن ہنسنے، کھیلنے، گنگنانے اور پیار محبت کے تھے، وہ میں نے روتے دھوتے جگرتے گزار دیے۔ آفرین ہے میرے شوہر پہ کہ اس نے کبھی مجھ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا۔ آپی نے میری ہر کمی کوتاہی پر پردہ ڈالا اور اپنے پاس سے میرے سسرالیوں کو تحفے تحائف دے کر یہ کہنا، یہ ہم دونوں کی طرف سے ہیں۔ میں میکے آئی ہوئی تھی، میری واپسی میں 2 دن رہ گئے تھے۔ اب میں نے کچھ اپنے دل کو اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ باندھ کے جمال کے لیے اپنے حسن و جمال کی حفاظت بھی شروع کر دی تھی، جس کے لیے اب پارلر بھی جاتی رہتی تھی۔ جب میں پارلر پہنچی تو وہاں میری کالج کی دوست عالیہ پارلر پہ باقی ورکر لڑکیوں کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ گو کہ ہم دونوں کے حالات اور شکلیں پہلے سے بہت مختلف تھیں، لیکن ہم نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ عالیہ بہت کمزور اور خستہ حال نظر آ رہی تھی، جبکہ میں پہلے سے زیادہ صحت مند اور خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے اگلے دن دعوت دی کہ وہ آ جائے۔ میں اپنی امی کی طرف آئی ہوئی تھی۔ اگلے دن وہ آئی تو میں اس کے انتظار میں تھی۔ ہم لوگ گلے ملے اور اسے لیے میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عالیہ نے بتایا کہ جب تمہاری طرف سے رشتہ ہونے سے قاسم کو انکار ہو گیا تو اس نے فضیلہ سے میرا نمبر لیا۔ کچھ دن ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے مجھے پرپوز کر دیا۔ میں تو پہلے دن سے اسے دل و جان سے پسند کرنا شروع ہو چکی تھی۔ میرے گھر والوں نے میری شدید مخالفت کی، لیکن میں شروع سے ہی اپنی منمانیاں کرنے والی لڑکی تھی۔ آخر کار گھر والوں نے آئندہ کے لیے، ساری زندگی کے لیے قطع تعلقی کی شرط کے ساتھ میری شادی قاسم سے کر دی۔ بغیر کسی جہیز کے میرے سسرال والوں نے مجھے دل سے ایک دن بھی قبول نہیں کیا۔ شادی کے بعد صرف چند مہینے اچھے گزرے۔ سسر کو غبن کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا، پھر بعد میں جبری ریٹائرمنٹ دے کر گھر بھیج دیا گیا۔ قاسم نہ صرف یہ کہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، بلکہ نشہ بھی کرتا ہے۔ آئے دن مار پیٹ اس کا معمول ہے۔ میں آج کل یہاں پارلر پہ کام کرتی ہوں، بس شاید کبھی دن بدل جائیں، اس آس پہ زندہ ہوں۔ مجھے بہت دکھ ہوا اس کی کہانی سن کے۔ کاش کہ وہ اپنے ماں باپ کا کہنا مان لیتی، اور الحمدللہ کہ میں نے گھر والوں کی بات مان کر جمال سے شادی کے لیے سر جھکا دیا تھا۔ اب میں زیادہ لگن اور محبت سے اپنے گھر جانے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کبھی برا نہیں سوچتے۔ جو کام بظاہر مناسب نہیں لگ رہے ہوتے، ان میں بھی والدین کی موجودگی اور دعاؤں کی وجہ سے اللہ برکت ڈال دیتے ہیں۔